الرحمن ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کے میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں کہ اب افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام میں، بلکہ قیام تو ہو چکا ہے، اس کے اعلان میں چند دن باقی ہیں، زیادہ دن باقی نہیں ہیں، چند دن باقی ہیں۔ اور جیسے جیسے وہ وقت قریب آ رہا ہے، اب افغان طالبان کی افغانستان میں حکومت اور امریکہ اور دیگر فورسز کو شکست، اس کے اثرات اب پڑوسی ملک یعنی کہ ہمارے انتہائی عزیز ترین دشمن جو ہیں ان تک پہنچ چکے ہیں، اور اب یہ آوازیں سنائی دے رہی ہیں کہ طالبان بھارت میں بھی پہنچ چکے ہیں اور بھارت کے معاملات کافی خراب ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ایک حد تک یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ پاسبل نہیں کہ یہ محض پروپیگنڈا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی تحریک اٹھتی ہے تو اس کی کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ہمسایہ ممالک میں، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ جیسے میں آپ کو بیک گراؤنڈ تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے رشیا جب فاتح قرار پایا تھا، تو اس کے بعد جو اسلامی تحریکیں تھیں، جو مختلف جدوجہد ہو رہی تھی، مسلمان جہاں جہاں متحرک تھے، محکوم مسلمان، تو ان میں ایک جان پڑ گئی تھی ان تحریکوں میں، اور اسی لیے پھر وہ ساری ہماری فوجی قیادت کو ایک C-130 میں کیا کہنا چاہیے سبوٹاژ کیا گیا، اور ایک طے شدہ منصوبے کے تحت ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو اب بھی صورتحال اسی نوعیت کی ہے، اور اب بھی جو 21 سال کے بعد افغانستان میں ایک فتح ہوئی ہے نہتے لوگوں کو جن کے پاس نہ فضائیہ تھی، نہ ان کے پاس ٹینکس تھے، نہ ان کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اب یہ چیزیں، سب سے زیادہ دو لوزر ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں دو لوزر، نمبر 1 انڈیا، نمبر 2 اشرف غنی اینڈ کمپنی، یہ دو ہیں، باقی سب اپنے اپنے ملکوں کو چلے گئے۔ امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ وہ ہار گیا، 2200 ارب ڈالر جو ہے وہ یہاں پہ ان کے فارغ ہو گئے، یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت بڑی معیشت ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ عرصہ تک یہ ضرور تاریخ میں یہ ضرور لکھا جائے گا کہ وہ شکست خوردہ کے طور پہ یہاں سے نکلے۔ یورپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو فرق پڑے گا وہ انڈیا کو ضرور پڑے گا، کیونکہ انڈیا ساتھ ہی بیٹھا ہے اور اس کے اثرات انڈیا میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر نمبر 1۔ میں اجیت ڈوول کی طرف بھی آتا ہوں، کیونکہ اب اجیت ڈوول کا بھی جو سارے کا سارا پلان تھا، جو ساری کی ساری بڑھکیں تھیں، اور وہ بھی بہت بڑے مفکر اعظم انڈیا کے بنے ہوئے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جو وہ کہتے ہیں اور جو وہ پلان کرتے ہیں اصل چیز وہی ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ناکام ترین آدمی اجیت ڈوول ہے۔ اجیت ڈوول کراچی میں اس کی سارے کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا، ناکام ہوا۔ اجیت ڈوول بلوچستان میں پکڑا گیا، سارا نیٹ ورک ناکام ہوا، کلبھوشن اور اس کا پورے اس کے ساتھ جڑا ہوا نیٹ ورک پوری دنیا میں۔ اس کے بعد بالا کوٹ، پٹھان کوٹ، پھر بالا کوٹ کا جو رد عمل، ابھینندن، اجیت ڈوول کی ساری اجیت ڈوول، امت شاہ، راجناتھ، ان سب کا، مودی سرکار، سب کا وہ ایک پلان تھا، وہ ناکام ہوا۔ تو اب افغانستان میں بھی اجیت ڈوول جو ہیں ان کی اجیت ڈوول ڈاکٹرائن ناکام ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ پہ باجوہ ڈاکٹرائن، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ڈاکٹرائن کامیاب ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹرائن کامیاب ہو چکا ہے، دنیا اس کو مان رہی ہے۔ اجیت ڈوول ڈاکٹرائن فارغ ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئی ہیں، اور ویڈیوز کیوں آ رہی ہیں؟ پرانی ویڈیوز جس میں وہ مفکر اعظم بن کے لیکچر دے رہے ہیں، اور اس میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جرنیلوں کو کچھ نہیں پتہ، پاکستان کے 15 سے 20 جرنیل ہیں، ان میں سے جس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ نہ تو NDS پہ بھروسہ کر رہا ہے، نہ وہ افغان فوج پہ، ان کو بھی نااہل سمجھتا ہے۔ یہ بھارتی اجیت ڈوول کی ویڈیو جو آئی،
کہ پاکستان کے جرنیل 15 سے 20 جرنیل جس سے بھی پوچھیں وہ NDS اور افغان فوج کی نااہلیت پہ تبصرہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔